امتیاز عالم صاحب، 76 برس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا کھویا ہے ہم نے، کیا پایا ہے؟ دیکھیے، میں تو آج ماتم کرنے کی موڈ میں نہیں ہوں. آج ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اپنی جدوجہد آزادی کے دن کو اور انڈیپینڈنس ڈے کو برطانوی کولونیل سسٹم سے. یہ جو ہم بات کرتے ہیں، بہت سارے افسانے ہیں پاکستان کی موومنٹ کے حوالے سے بھی اور پاکستان کی کریشن کے حوالے سے بھی. اور خود قائد اعظم نے جو تصور باندھا تھا 11 اگست کو یا 1973 کے آئین میں جو تصور پیش ہوا تھا، ہم نہ صحیح معنوں میں آزاد ہو سکے اور نہ ہم ایک صحیح معنوں میں جمہوریہ بن سکے. اور اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ ہماری جو تقسیم ہوئی وہ فرقہ وارانہ بنیاد پر ہوئی، اور جو دسیوں لاکھ لوگ جو مارے گئے دونوں اطراف میں، وہ قومی آزادی کے لیے نہیں مارے گئے. یا جو 1 کروڑ سے زیادہ نقل مکانی پہ یا ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، وہ قومی آزادی کے لیے نہیں انہوں نے یہ مصیبت اٹھائی تھی. وہ فرقہ وارانہ فسادات جو ہوئے پنجاب میں اور بنگال میں، اس کے نتیجے میں یہ ہمارے لوگوں کو بدترین ایک خانہ جنگی کا اور مارا ماری کا سامنا کرنا پڑا. پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر جناح صاحب نے بہت کوشش کی کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو راضی کریں کہ وہ تقسیم نہ کیا جائے. آخری وقت تک جناح کوشش کرتے رہے، لیکن 2 قومی نظریے کا اصول جو انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ سامنے رکھا تھا، اس کے نتیجے میں ماؤنٹ بیٹن نے جب ان سے کہا کہ بھائی یہ تو اصول پنجاب پہ اور بنگال پہ بھی لاگو ہوگا، جس کی 51% پاپولیشن پنجاب میں مسلمانوں کی ہے، تو کیسے ہم 49% کو حوالے کر سکتے ہیں مسلم میجورٹی کے. تو اس پر یہ پھر قائد اعظم نے کہا تھا مجھے ایک موتھ ایٹن، ایک کرم خوردہ پاکستان ملا. اس کے بعد جب پاکستان اصل میں علیحدہ ہوا بھارت سے، بھارت نے انہیرٹ کیا انڈیا کو، ہم اس سے علیحدہ ہوئے تو ہمیں اپنی ایک علیحدہ شناخت چاہیے تھی. اس میں ہماری بہت مدد کی ہندوستان ہی نے کہ وہ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے ایک سیپریٹ نیشنل اینٹی کے طور پہ، جس کا فائدہ بھی اٹھایا گیا. اور یہ ہندوستان کا خطرہ اور دشمنی جس میں کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن کو بہت زیادہ اسے استعمال کیا گیا یہاں پہ آمریتوں کے لیے اور فوجی بالادستی کے لیے. اور ہمارے ساری جو نیشن بلڈنگ ہوئی وہ اسی طور پہ بلڈنگ ہوئی ایز اے کہ ہم انڈیا کا اینٹائی ہیں یا اس کی دشمنی میں کھڑی کی گئی ایک ریاست ہے. ہمارا نظریہ آیا اسلاف سے، وہاں کے عمرا سے، یو پی سی پی کے اور ادھ کی جو ریاست تھی، ان کے جو شرفا تھے یہ دانشور. لیکن ہمارا ملک بنا ان علاقوں میں جہاں کوئی بڑی پاکستان موومنٹ نہیں تھی، جیسے پنجاب ہے یا خیبر پختونخوا ہے. یہاں تک کہ سندھ میں بھی موومنٹ نہیں تھی، قرارداد ضرور پاس ہوئی تھی. تو لہذا یہ ہوا کہ بنگالی سب سے آگے تھے اور وہی سب سے پہلے علیحدہ ہونے پر مجبور ہوئے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تاریخی طور پہ تیار تھے قائد اعظم بھی اور مسلم لیگ بھی تیار ہو گئی تھی اور سورہ وردی گفتگو کرتے رہے دلی میں بھی اور کلکتہ میں کہ بنگال متحد رہ جائے. ایک آپشن یہ آیا تھا کہ بجائے 2 ڈومینینز کے بننے کے 3 ریاستیں کیوں نہ بنا دی جائیں جس میں بنگال بھی ہو. اسے قبول نہ کیا کانگریس نے اور ایک بڑی تقسیم بنگالیوں کی ہو گئی. اسی طرح پنجاب کی تقسیم ہو گئی. اس سے بہت زیادہ ہمارا سارا پارٹیشن کا عمل بڑا خون آلود ہو گیا اور بڑی ایک غیر فطری سی تقسیم ہو گئی. اور وہ سلسلہ چلا. نہرو کا خیال تھا کہ شاید یہ بات ختم ہو جائے گی پارٹیشن کے بعد، وہ غلط ثابت ہوا. آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہندوتوا کا ہندوستان میں عروج یا پاکستان میں فرقہ وارانہ اختلافات اور جھگڑے، اور اسی طرح ہم باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں. تو اس سے ظاہر ہوا کہ فرقہ وارانہ سیاست کا جن ایک بار آپ کھول دیں تو وہ بند نہیں ہوتا. کاش بہتر ہوتا کہ اگر کیبنٹ مشن پلان یا 1940 کی قرارداد کے مطابق ہی بر صغیر کے معاملات طے ہو جاتے، تو شاید یہ جو انمیٹی ہے انڈیا اور پاکستان کی، اور جو ہماری ابھی ذکر کر رہے تھے میرے بھائی تبصرے میں کہ تعلیم پہ کچھ نہ ہوا، صحت پہ کچھ نہ ہوا، کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی،
یہ سارا شاخسانہ ہے اس کنفلکٹ کا جو انڈیا اور پاکستان میں 76 سال سے چلا آ رہا ہے، اور اس کا ہمیں اینڈ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پھر اس کے بعد سارا معاملہ ہماری سلامتی کا اور بنیادی مسئلہ سلامتی سے شروع ہو کر سلامتی پہ ختم ہو جاتا رہا ہے، جس کے باعث ہم پھر ترقی کا سوچ نہیں سکتے، ہم پھر ہیومن سیکیورٹی کا، انسانی سلامتی کا نہیں سوچ سکتے۔ معاشی سلامتی کی اب جو ضرورت پڑ رہی ہے وہ بھی اس لیے پڑ رہی ہے کہ قومی سلامتی یعنی فوجی سلامتی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی بہت معاشی سلامتی ہوگی تو فوجی سلامتی بھی یا ملک کی سیکیورٹی بھی وہ برقرار رکھی جا سکے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جو ماضی ہے اس کے ہینگ اوور سے نکلنا چاہیے، اور اپنی پاکستان کی اپنی ایک جو وحدت ہے جو کہ کثیر القومی وحدت ہے، اس میں تمام قومی اکائیوں کو شامل کرتے ہوئے ایک جمہوری وفاق کو مضبوط کرنا چاہیے اور ایک نیشن بلڈنگ کرنی چاہیے یہاں کی اپنی تاریخی اکائیوں کے تاریخی ورثے کی بنیاد پر، نہ صحیح۔ کہ کسی طلسماتی یا آسمانی نظریے کی بنیاد پر۔